میرا نام فرزانہ ہے اور میں 17 سال کی لڑکی ہوں۔ میرے گھر میں میری امی اور میرے 2 بھائی اور ایک بہن ہے، جس میں سب سے بڑی میں ہوں۔ 6 سال کی تھی جب میرے پاپا چل بسے۔ ماں نے سلائی بنائی کر کے مجھے میرے بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ گریجویشن پورا ہونے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا اب ماما کا بوجھ تھوڑا ہلکا کرنا ہے، میں نے جاب کرنی ہے۔ پہلے تو اس کے لیے ماما کو منانا پڑے گا، کیونکہ وہ اس حق میں نہیں تھی کہ میں کہیں بھی جاب کروں۔ بہرحال ادھر ادھر کر کے میں نے ماما کو منا ہی لیا۔ کافی جگہ انٹرویو دیا لیکن کہیں بات نہ بنی۔ پھر ایک بینک میں انٹرویو کلیئر ہوا تو وہاں جاب فائنل ہو گئی، لیکن ایک مسئلہ تھا، نائٹ شفٹ ملی تھی مجھے۔ ماں نے دن کا پتہ نہیں کیسے پرمیشن دے دیا تھا، اب نائٹ والی بات کیسے کروں؟ فرزانہ جا کر ماں کے پاس کھڑی ہوئی کچن میں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، جبکہ وہ ماں تھی فوراً سمجھ گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، جو بات کرنے آئی ہو وہ کرو، اب ادھر ادھر کی باتیں کر کے کتنا گھماؤ گی مجھے؟ فرزانہ نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے پتا ہے آپ میری جاب کرنے کے حق میں نہیں ہو، اب اگر پرمیشن دی ہی ہے تو یہ بھی سن لو کہ نائٹ ڈیوٹی ہے اور مجھے کرنی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا نا، سارا دن آپ کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاؤں گی اور رات ڈیوٹی پہ چلی جاؤں گی۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا، ہاں اب جب تم نے ارادہ کر ہی لیا جاب کا، پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ ڈے کی ہو یا نائٹ کی۔ فرزانہ نے ہنس کر ماں کو گلے سے لگایا اور کہا، شکریہ ماں، مجھے پتا تھا آپ مان جاؤ گی۔ اگلے دن سے فرزانہ کی ڈیوٹی کا فرسٹ ڈے تھا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اپنی ماں سے آشیرواد لیتے ہوئے فرزانہ چل پڑی۔ فرزانہ کا فرسٹ ڈے تھا۔ فرزانہ کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی اور ساتھ 2 لڑکے تھے جن کی نائٹ میں شفٹ لگتی رہتی تھی اور چینج ہوتی رہتی تھی۔ وہاں جو دوسری لڑکی تھی فرزانہ کے ساتھ، اس کا نام گلشن تھا۔ اس کی اور فرزانہ کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ فرزانہ کا فرسٹ ڈے کافی اچھا گزرا۔ صبح کے 4 بجے ایک ٹی بوائے آتا جو کہ سب کو چائے دے کر جاتا تھا، اور فرزانہ بہت شوقین تھی چائے کی۔ ٹی بوائے آیا اور سب کو چائے پکڑا کر چلا گیا۔ پورے اسٹاف نے چائے پی۔ کام کرتے کرتے ٹائم کب گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ 8 بجے فرزانہ اپنے گھر کو چلی گئی۔ اس کی ماں انتظار کرتی رہی ساری رات صبح ہونے کا۔ جب فرزانہ آئی تو اسے فوراً پتہ چل گیا، میری ماں نہیں سوئی۔ جب اس نے بتایا اپنی ماں کو، وہاں سب بہت اچھے اور بہت اچھا ٹائم گزرا، تو فرزانہ کی مدر تھوڑا ریلیکس ہوئی۔ ایسے ہی کافی دن گزر گئے۔ صبح 4 بجے کی چائے کا سب کو انتظار ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت سب تھک کر چور ہو جاتے تھے اور وہ چائے کا کپ سب کو انرجی دینے جیسا لگتا تھا۔ ایک دن فرزانہ آفس میں اکیلی ہی تھی، نہ وہ لڑکے آئے تھے اور نہ ہی اس کی دوست۔ فرزانہ کافی پریشان ہوئی کہ سبھی نے ایک ساتھ آف کیوں لے لیا۔ فرزانہ نے اپنی دوست کو کال کرنا چاہی، لیکن اس نے کال اٹینڈ ہی نہیں کی۔ گلشن کی کال اٹینڈ نہ کرنے پہ فرزانہ کافی اپسٹ ہوئی۔ اس نے سوچا جب میں اپنا کھانا گرم کرنے جاؤں گی کچن میں تو ٹی بوائے سے پوچھوں گی، ہو سکتا ہے اس کو کچھ پتا ہو۔ 2 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ فرزانہ کچن میں اپنا کھانا گرم کرنے لگی، وہاں ٹی بوائے بھی نہیں تھا۔ فرزانہ اور زیادہ ٹینشن میں آ گئی۔ اس نے 1-2 بار آواز بھی لگائی لیکن کوئی نہ آیا۔ فرزانہ بنا کھانا گرم کیے چلی گئی اور اپنے کیبن میں جا کر بیٹھ گئی۔ فرزانہ مسلسل کانپ رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کو زور زور سے دبا رہی تھی کہ فرزانہ کے موبائل میں کسی ان نون نمبر سے کال آئی۔ فرزانہ نے کال اٹھائی تو ایک آواز آئی، تم بھی نہیں بچو گی، جیسے گلشن اور تمہارے باقی دوستوں کا حشر ہوا تمہارا بھی یہی ہوگا، یہاں آنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اتنی آواز سن کر فرزانہ کے ہاتھ سے فون گر جاتا ہے۔ جیسے ہی فون نیچے گرتا اچانک سے ٹی بوائے آ جاتا ہے۔
فرزانہ اس سے کہتی ہے کہاں تھے تم؟ میں نے تمہیں کتنی آوازیں دی اور آج سب کیوں نہیں آئے؟ کیا بات ہے، تمہیں کچھ پتا ہے؟ فرزانہ کافی سخت لہجے میں بولی۔ ٹی بوائے بولا ارے باجی ہم نے کہاں جانا، ہم تو واش روم گیا تھا۔ اور کس کی بات کر رہی ہیں، یہاں تو تمہارے علاوہ کوئی اور آتا ہی نہیں۔ فرزانہ اس کی بات سن کر ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ فرزانہ جھٹ سے بولی کیا بکواس کر رہے ہو؟ روز جو تم گلشن کے لیے اور باقی سب کے لیے چائے لاتے ہو وہ کون پیتا تھا؟ ٹی بوائے نے کہا پتہ نہیں باجی تم کیا باتیں کرتی، اس آفس میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ٹی بوائے ایک کریپی اسمائل سے ہنس کر وہاں سے چلا گیا۔ فرزانہ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فرزانہ نے اپنی ماں کو کال کرنا چاہی لیکن وہ آؤٹ آف کوریج آ رہا تھا۔ گھڑی پر ابھی 5 بج رہے تھے، باہر کافی اندھیرا تھا۔ فرزانہ بہت زیادہ ڈر گئی اور وہ بس وہاں سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ اتنے میں فرزانہ کو کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ فرزانہ اس آواز کے پیچھے پیچھے گئی اور وہ ایک کمرے تک پہنچی۔ اس نے جب اس ڈور کو کھولا وہ حیران رہ گئی۔ وہاں بالکل ایک ہاسپٹل کی طرح برف خانے میں پڑی لاشیں نظر آئیں۔ فرزانہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا لگتا ہے میں کوئی برا خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ فرزانہ بڑی ہمت کر کے آگے بڑھی اور اس نے پہلا بلاک ہی کھولا تو اس کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ اس میں اس گلشن کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی جو کل تک اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے کافی بلاکس کھولے تو ان میں ان سب کی لاشیں تھیں جو کہ فرزانہ کے دوست ہوا کرتے تھے۔ فرزانہ خوف سے پاگل ہو رہی تھی۔ فرزانہ نے ایک آخری بلاک کھولا تو اس میں ٹی بوائے کی ڈیڈ باڈی ملی۔ فرزانہ سب سمجھ گئی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ فرزانہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ ایک بینک تھا یا لاشوں سے بھرا ہاسپٹل۔ بھاگتے بھاگتے فرزانہ تھک کر ایک جگہ کھڑی ہوئی تو اس کے سامنے ایک مرر لگا نظر آیا۔ جب اس نے خود کو اس مرر میں دیکھنا چاہا تو اس کا کوئی وجود اس کو نظر نہیں آیا۔ فرزانہ کو خود کا عکس ہی نظر نہ آیا جسے دیکھ کر فرزانہ کی روح کانپ گئی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان سب کے ساتھ ساتھ فرزانہ کی بھی موت ہو چکی ہے۔ وہ جو سب اسے نظر آ رہے تھے وہ مر چکے تھے اور یہ خود بھی تبھی وہ سب اسے دکھائی دیے۔ اس بینک کے پیچھے کی کہانی کوئی نہیں جانتا تھا، وجہ کوئی رکھتا ہی نہیں تھا۔ پھر انٹرویو کے لیے کون کال کرتا اور کیوں ان کو سلیکٹ کیا جاتا؟ آج 15 برس گزر گئے، فرزانہ کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ فرزانہ کی ماں نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو پہلی رات جب گئی ڈیوٹی پہ تو وہ واپس آئی ہی نہیں، اور جب اس بینک کا پتہ کرنا چاہا تو پتہ چلا ایسا بینک تو اس سٹی میں کہیں ہے ہی نہیں۔ وہ سب ایک چھلاوا تو نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا تھا؟ گائز یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔